welcoming Imam Asad Ali Khan. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Can you see? Go better yet, where or the land of the free and the home of the It is with great pleasure and profound excitement to welcome to the stage a true champion of progress, our dear friend and keynote speaker of the evening, U.S. Senator John Ossoff. Thank you so much for that warm welcome. Assalamu alaikum. What a pleasure to be with you this evening at this gala dinner for Voices of Muslims as we celebrate Muslim Heritage Month here in the state of Georgia. Thank you all for joining us this evening. I would like to extend my particular gratitude to Rahim Shah, founder of Voices of Muslims. Rahim, please stand and be recognized. Thank you for the introduction, Don Mahmoud, executive member of Voices of Muslims and the chief organizer of this evening. Thank you, Imam Asad Ali Khan, for the prayer at the beginning of the evening. I would note that the state of Georgia has 4 Muslim American legislators, one of the most significant Muslim state legislative delegations in the nation, and we are joined this evening, I understand, by State Senators Sheikh Rahman and Nabila Islam and State Representatives Ruwa Rahman and Farouk Mughal. As noted earlier, we're also joined this evening by my dear friend, Senate Minority Leader, Senator Gloria Butler. As well as House Minority Leader, Representative James Beverly. And members of the state legislature, county commissions, city councils, mayors, district attorneys, police chiefs, fire chiefs. So many leaders from across the state of Georgia are here tonight
as a demonstration of the unity with which we celebrate Muslim Heritage Month and the love and respect across faith communities, across geographies, across demographics, and across the political spectrum for our Muslim American friends, neighbors, brothers, sisters, and community members. So I am here, and I bear greetings as well from my brother, my colleague, Senator Reverend Raphael Warnock. I am here to express my respect, my love, my solidarity for and with Georgia's Muslim American community, and to celebrate the contributions of Muslim Americans here in Georgia to our state, to our nation, and to the world. I'm here also to join all of you in denouncing and rejecting Islamophobia and bigotry that targets Muslims in the United States. And as was so well said earlier this evening, before any other of our identities, we're all human beings. We're all brothers and sisters. And there's so much division and polarization and hatred in our world. It can be overwhelming. It can be dispiriting. It can test our faith. But I think everybody in this room remembers that the overwhelming majority of people are good people, are kind people, are loving people, and respectful people. And we have to embrace one another and stand united against those who would divide us or target us based upon our faith or our race or our class, because we're all human beings. I will continue to work in the U.S. Senate to represent all Georgians, all communities in Georgia, including Georgia's Muslim American community. I'm very easy to get a hold of. If you don't have my cell phone, you can probably get it from somebody in this room. My team and I are here to help you. And I'm grateful again for the opportunity to join you this evening. Enjoy your meal and enjoy the evening. Thank you so much. And to seek safety and opportunity for themselves and for their families. And like so many immigrants, my parents worked hard, long hours to pay bills so that their children could one day have an opportunity to thrive. And today my parents get to say that their daughter, Nabila Islam, is the youngest female senator and the first Muslim woman to ever be elected to the Georgia State Senate. Their hard work built the foundation I needed to succeed in life. And today it's an honor to be here with you to celebrate the foundation that Voices of Muslims is building to help our community win elections, pass important policies, and vote so our voices are heard at the state capitol. Voices of Muslims elevate and engage Muslims in the political process, and their support was crucial in my historic win for state senate last year. But it didn't stop there. They continue advocating for legislation that benefited our community and all Georgians. And I am eternally grateful for their support and partnership. Also, shout out to Voices of Muslims for their work in 30 cities and in 6 counties, including my home county, Gwinnett. Muslim American Heritage Month has been outstanding. And look at this gala. This attendance is incredible. Like 10 years ago, I wouldn't have thought something like this could exist. And I'm so proud to be here with you all today. This kind of hard labor can often feel underappreciated because it's sometimes not noticed until election day or when a bill is passed. But the reality is, many long organizing hours go into building a strong political foundation. And a strong foundation is crucial to long-term success. The result of our organizing has led us to a place where we can be recognized by having a month dedicated to Muslim American heritage.
The result of our organizing has led to Georgia today having the second highest number of Muslim elected officials in the state legislature. We have to pause and enjoy this success with celebrations like tonight. It's rewarding and energizing for all the staff and volunteers who work to make our society a better place. But tomorrow we have to continue to be politically engaged, continue to put in the work to ensure that our Muslim community always has seats, not one seat, but seats at the table where important decisions are made, decisions that impact us, our families, and neighbors. Because when you're not at the table, you're on the menu. It's not enough for me to be the first Muslim female senator. And don't let me be the only one. Let us swing open the doors to the Georgia State Capitol so that every daughter in this room and in this state can know that the day can come where they too can stand on this stage and say that I am a Muslim and I represent the state of Georgia. Let us continue to build partnerships across the state so we can one day guarantee every Georgian high quality schools, reliable infrastructure and transportation, affordable housing and healthcare, and opportunity to thrive. I thank you for having me. Salam alaikum. Thank you, Senator Nabila. Next up, I would like to introduce our very own, our sister Khadija Abdurrahman to come to the stage. We've been working with her very closely for the past several years. She's very committed to Georgia and especially the city of Atlanta. Assalamualaikum. Now, I know y'all can do better than that. Assalamualaikum. That's what I'm talking about. Listen, I am Commissioner Khadija Abdurrahman of the Mighty Six, affectionately known as Commissioner Khadija. I am the first Muslim woman elected to office in the state of Georgia. I did not support and tell you I love the sister that was at this podium before me, because Senator Nabila Islam, as well as other sisters, will continue to strike a path for Muslim sisters and Muslim politicians. I come tonight telling you, look at the people at your table. This is the beloved village. At my table, I have Chairwoman Harrell out of Henry County. I have Madam D.A. Fonnie Willis. I have State Rep. Lisa Mayer. I also have my auntie, Attorney Violet Ricks, my sister, Adrain Jackson, and of course, my daughter, Malika. But what I want to tell you, one other time you're going to have a bishop sitting across from a world-renowned rap star, Big Bank over there. He's here too. And so what I'm saying tonight, we as the Muslim community must come together, not just here, but to take up the issues that affect everyone. We must strive as in a race that to all that is good. And as you sit here and see the examples of Muslims, whether they're male or female, but I'm dealing with the female right now, Brother Donald. So just wait with me. Muslim women were liberated with Islam. Do not understand anything other than that. We are protected, we are heralded, and we are loved by the community. But what happens is when we want to get something done, the Muslim women come together and get it done, Brother Shah. I know I'm going to get in trouble for saying that, but on the final note, all I want to say to you is, do not go to bed with a full stomach if your neighbor is hungry. Do not sit in the shadow of watching oppression of anyone, because oppression in one place is oppression everywhere. Assalamu alaikum. So did the torment within me, until the day conversion disorder took hold of my body, robbing me of the use of my legs and stealing breath from my lungs. Paralyzed from the waist down, I found my with one mission:
And that mission is to have a little bit more understanding for each other. Because if we understand each other, I think this city, this state, and this country could be okay. Can you hear me? Okay. By the way, it was done on purpose. Yeah. So this country could be even more beautiful. It is beautiful already. Our state is beautiful. Look around yourself. I mean, we are so honored to have the interfaith leaders. My friend judges are here. The district attorneys are here. State representatives, senators, the sheriff. My dear friend, Superintendent Dr. Kevin Watts is here. With only one mission, to come together and have a better understanding for each other. So, we started this journey, by the way, not even 3 years ago. I mean, most of the Muslims came into existence really in 2020, very beginning of 2020. And I'm really proud to say that we have worked with candidates from all walks of life. We have supported them. And we will continue to do that as long as we understand that they stand for equality, equal justice, against racial discrimination, against Islamophobia, equal opportunities. We will stand with you guys. And let me share with you that there are approximately 200,000 Muslims in Georgia. And of that, 155,000 are registered voters. Now, it's not just the Gwinnett County that we have Muslims. We have Muslims all over Georgia, from Valdosta to Dalton, from Columbus to Augusta. And yes, we'll spread it out in different communities. But those who are in politics know nowadays that the races are so tight that few hundred votes can make a difference. And I think the Muslims voters are becoming, in many races, a deciding factor. Muslim American Heritage Month. For many of my friends here who are in the legislative branch of the government, to us, it's not just ceremonial. You saw the kid, what happened to him. And by the way, there are many other kids who goes through this preconceived notions, Islamophobia. My sisters who practice their faith, wearing scarves. They're going through some rough times. So the idea is Muslims have contributed to the humanity, to the country, to the Georgia. And by the way, we will continue to do more, and we will do more than our fair share. I can assure you that much. In the meantime, I think we need to have this this bill passed, HB 360, that's sitting in the House. And I'm very proud that our leader has really helped us, but I need, and I'll be very blunt with you, those of you who know me, I'm a black and white guy, okay? We need my Republican friends to come and help us with that.
if we do not pass this bill in the House or Senate, it will be only because I just don't have the support of our Republican friends. So it's very important to us. It's very important to our community, and I'm requesting the legislator who is sitting here to please help us pass this bill, or at least bring them to the floor, so that we know who voted for the bill and who did not. We must bring this bill to the floor in the next session. And myself and my team, we'll be reaching out to you guys. We're gonna come and knock on the doors and ask you, please help us, pass this bill for us. So we will do our part, but I'm hoping and expecting that you will do your part as well. At the end, once again, I really thank every one of you from the bottom of my heart for coming together. May you be rewarded for this gathering, for coming. And thank you very much. And may God bless you, may God bless America, and may God bless the entire humanity. Thank you very much. All right, A proclamation that we would like to present to people here from the governor's office, from the House, from the Senate, House, Senate, and then the governor's office. So 3 proclamations we'll be presenting to the volunteers, because everyone in Voices of Muslims right now are all volunteers. They do not get paid. They do not get paid. So our great leader, Gloria Butler, and the bill that we have, we'll talk about that. The bill that we have for Muslim American Heritage Month is a bipartisan bill. Both Republicans and Democrats have sponsored the bill. And I'm so honored to have few of my Republican friends with you, but I'm very honored. I want to have more of them come. We all. So you will do the Muhammad Ali bill first, because he's a hero. Not just ours, but of the entire world. And we wanted to make sure that we recognize, his work for the entire humanity. So we will do a presentation for Muhammad Ali resolutions, and then we'll do the Muslim American Heritage. I'll come to the picture. You want to have this a very nice picture. Just come, yeah. And we'll do proclamation. There you go. Right. Truly appreciate your presence and support at this event. Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests and esteemed leaders. I am Asra Mansour, Executive Member of Voices of Muslims, and it is my pleasure to be co-hosting today's event. Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, God Almighty, the most gracious, the most merciful. Missing in our society in the midst of the days, the divisiveness of love. What we see is hate. Tonight, in a remarkable, groundbreaking event. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जो इवेंट के रूए रवा हैं वो हमारे साथ हैं और बहुत बिजी नज़र आए। ज़बरदस्त इवेंट था और मैं समझता हूँ कि सर कांग्रेचुलेशन आपने। बहुत हमने मुस्लिम फंक्शंस बहुत सारे अटेंड किए हैं, बहुत इवेंट अटेंड किए हैं, इतना वेल ऑर्गेनाइज। और कैसे कर लेते हैं आप? जी। अच्छा, पहली बात तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, ऑल द वे फ्रॉम वाशिंगटन, तो बहुत शुक्रिया आपका।
ہمارا جو آرگنائزیشن ہے وائسز آف مسلمس ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. ہم پورے مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آج آپ نے دیکھا ہمارے پاس تقریباً کوئی 50+ آفیشلس تھے, 50+. اس میں سینیٹرز تھے, اسٹیٹ ریپرزینٹیو, کمشنر تھے, ڈسٹرکٹ اٹرنیز, ججز, میئرز, اینڈ آف کورس US سینیٹر جان آصاف, ہی واز ہیئر. تو آئیڈیا یہ کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں پورے دنیا میں. ہاں, دنیا کے لیے ہے, امریکہ کے لیے ہے, اسٹیٹس کے لیے ہے, اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم بل پاس کرنا چاہتے ہیں, ریزولوشن نہیں, بل, کہ یہ قانون کا حصہ بن جائے کہ ہر سال کو جولائی کو جو ہم لوگ مسلم امریکن ہیریٹیج منتھ منائیں گے. اور مجھے فخر بھی ہے, میں پاکستانی امریکن ہوں. ہاں, میں پاکستانی ہوں, بڑے فخر سے پاکستانی ہوں, اور پاکستان آنا جانا میرا ہوتا ہے سال میں 2 دفعہ کم سے کم. تو مجھے وہاں کے بھی حالات پتہ ہے, مجھے یہاں کے بھی حالات پتہ ہے. اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے نا, چاہے وہ پاکستانی یا مسلمز ہیں, ہمیں اپنی سوچ تھوڑی چینج کرنی پڑے گی. ہاں, اگر ہمارے پاس آواز ہو ہاؤس میں, سینٹ میں, یہ جتنے بھی کیپٹلز ہیں, تو پھر لوگ ہماری بات سنیں گے, چاہے وہ یہاں کے لیے ہو, چاہے وہ ان ممالک سے جہاں سے ہم آئے ہیں. ہاں, تو درخواست یہ ہے سب سے, خاص کر میرے پاکستانی بھائیوں سے, کہ بھئی چھوڑو یہ جھگڑے وگڑے یار, لیٹس کم ٹوگیدر. چھوڑو یہ پارٹی بازیاں, ہاں, کہ میں اس پارٹی میں ہوں, آپ اس پارٹی میں نہیں. ہمیں یہاں کے لیے اپنی سوچ کرنا پڑے گا. پاکستان ہمارا جو ہے نا مدر لینڈ ہے, ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے, ہم سب کچھ کریں گے اس کے لیے, لیکن ہمارا مرنا جینا یہاں ہے, اور ہمیں یہاں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اچھا ناظرین, ہماری ابھی ملاقات واشنگٹن میں سینیٹر ہدایت اللہ صاحب سے ہوئی, اور انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے جو ہے ان کو بتایا کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے پاکستان کے اندر. تو یہ بھی ایک پازیٹیو پاکستانی کی جو ہے خاصیت ہے کہ وہ امریکہ میں رہ کے پاکستان کو نہیں بھولا, اور یہاں پر رہ کے پاکستان کے علاوہ ایک پلیٹ فارم مسلمانوں کا وہ اتنا پھیلا دیا کہ آج جو ہے وہ ایونٹ دیکھ کے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. اور جو بل انہوں نے کہا ہے, اور انہوں نے ریکویسٹ کی ان سے کہ کم سے کم آپ ہاؤس میں تو لے جائیں, اس بل کا جو خیال ہے یہ کیسے آیا آپ کو؟ اچھا, تھرو آؤٹ امریکہ عاصم بھائی, ریزولوشن آسان چیز ہے, ریزولوشن آپ کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسلم امریکن ہیریٹیج منتھ لا بن جائے. تو لا بننے سے یہ ہو کہ پھر اس میں ہر اسکول میں, ہر کاؤنٹی میں, ہر سٹی میں, ہر اسٹیٹ میں جو ہے ان کو مسلم امریکن ہیریٹیج منتھ منانا پڑے گا. اٹ بیکمز پارٹ آف دا لا. تو آج آپ نے دیکھا میں نے ریکویسٹ کی ان لوگوں سے, بھئی if nothing else bring the bill to the floor, so then I know or we know کہ بھئی کون ہمیں اس کے حق میں ہے, کوئی نہیں جو نہیں ہے, اور جو حق میں نہیں ہے دین ہم ان سے انشاءاللہ اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے, جو بھی ہم سے سکتا ہے وہ کریں گے, لیکن ہم فلور پہ اس کو لائیں گے, ہم اس پہ ووٹ کرائیں گے انشاءاللہ, اور مجھے امید ہے کہ یہ بل پاس ہوگا انشاءاللہ. اچھا, ہم نے دیکھا یہاں پہ دوسرے ممالک کے مسلمان بھی آئے ہوئے تھے جو کہ اس الیکشن مطلب یہاں کی پالیٹکس میں بہت شامل ہیں اور بڑی اچھی پوزیشنز پر ہیں. آپ نے ان سب کو جو مسلم کا ایک وہ ہے ووٹنگ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ 150,000+ لوگوں نے رجسٹریشن کرائی ہے, تو اور اسٹیٹس کو آپ لوگ یہ کیوں نہیں مشورہ دیتے؟ وہاں پہ بھی لاکھوں لوگ ہیں, لیکن چند ہزار صرف جو ہیں وہ. فلوریڈا دیکھ لیں آپ کہ کتنا بڑا اسٹیٹ ہے, اور لیکن وہاں پہ رجسٹریشن کی جو ہے نا وہ بہت کم ہے. تو ان لوگوں کو لیے کیا میسج دیں گے آپ؟ میری بات عاصم بھائی, ہو سکتا ہے کہ ان اسٹیٹس کے لیے یہ پرائورٹی نہ ہو, ہمارے لیے پرائورٹی ہے. یہ پرائورٹی اس لیے ہے, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کے ناظرین جو اس کو سنیں. جو امیگرنٹ کمیونٹی ہے نا, امیگرنٹ کمیونٹی سب سے زیادہ تعداد میں پاکستانی ہیں. آپ مجھے پاکستان سے کچھ دکھائیں نا, کتنے اسٹیٹ ریپرزینٹیو ہیں, کتنے کانگریس مینس ہیں, کتنے میئرز ہیں. ہاں, تو ہمارا آئیڈیا یہ کہ ابھی کچھ کرتے ہیں ہم لوگ یار, لیٹس گیٹ ٹوگیدر, اوکے, کم اپ ود اے اسٹریٹجی, اے پلان ویئر وی کین ہیو پاکستانی امریکن اس لیجسلیٹو برانچ میں آ جائے ہیں, ایگزیکٹو برانچ میں آ جائے ہیں, جوڈیشری میں آ جائے, رائٹ, کیونکہ ہماری آواز بن جائے. اگر ہماری آواز نہ ہو تو کوئی سنے گا نہیں ہمیں, نو بڈی از گوئنگ ٹو لسن ٹو اس. تو دوسرے اسٹیٹ سے یہی درخواست ہے کہ یار لیٹس گیٹ ایکٹیو, لیٹس تھنک اباؤٹ آور فیوچر ہیئر ان دس کنٹری. بٹ اگین ایسے ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. بالکل,
اور ناظرین ابھی ایک بڑے ہمارے ینگ لڑکے سے میری ملاقات ہوئی جس نے مجھے تھوڑا سا اس نے وہ کیا کہ ہم یہاں رہتے ہیں, ہم یہاں کھاتے ہیں, ہم یہاں پیتے ہیں, ہم یہاں پر اپنا فیوچر اور اپنے بچوں کا فیوچر بناتے ہیں, ہم بیک ہوم کی ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں, لیکن خدا کے لیے پولیٹکس جو ہے نا وہ امریکہ کے اندر امریکہ کی کریں, نہ کہ اپنے ملکوں کے لا کے کریں. تو یہ مجھے جو ینگسٹر میں ایک چیز نظر آئی نا, تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں میں آ رہا ہے کہ ہم یہاں کی پولیٹکس میں حصہ لیں, اپنے ملک کی پولیٹکس یہاں سے نہیں لائیں, کیونکہ وہ صرف ڈیوائیڈ ہوں گے لوگ. یہی صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل جی بالکل, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس سے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ بھئی یہ جو ہماری ڈویژن ہے نا, آپ جو ہے نا پی ایم ایل این ہے, میں پی ٹی آئی ہوں, پیپلز پارٹی ہے, اے این پی ہے, بھول جاؤ ان باتوں کو یار. نہیں ہوگا اس سے. ہمیں وہ پالیٹکس یہاں کھیلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم جو ہے نا بکھریں گے, ہم ڈیوائیڈ ہوں گے. اوکے, اور اگر ہم ڈیوائیڈ ہوں گے تو بولتے ہیں نا کہ ڈیوائیڈ اینڈ کنکر, وہی ہوگا ہمارے ساتھ. دیکھو اس وقت ماشاءاللہ ہمارے پاس, آپ دیکھیں بنگلہ دیشیز کو دیکھیں آپ انڈینز کو دیکھیں, آپ دوسرے کمیونٹیز کو دیکھیں, ان کی ریپرزنٹیشن دیکھیں آپ, اور ہماری دیکھیں. صومالیس کی دیکھیں, صومالین کی دیکھیں آپ, عربس کی دیکھیں آپ, ہمارے پاکستانیوں کی دیکھیں. اور یہی چیز میں تبلیغ کر رہا ہوں اپنے دوستوں سے اکراس دا کنٹری کہ بھئی مت کرو یار, لیٹس تھنک اباؤٹ دس. اور میں ایک بتاؤں کو, اگر ہمارے پاس یو ایس سینٹ میں اور ہاؤس میں پاکستانی ہوں یا ہمارے ہم خواہ ہو پاکستان کے, کیا کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ, کیا کچھ نہیں کر سکتے. اوکے ناظرین, بس میں چاہوں گا کہ ایک لاسٹ کمنٹس ان سے لوں. جب پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں تو کہ پاکستانی یہاں پر جو ہیں ہم نے دیکھا بہت زیادہ متحد نہیں ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک الگ سے میسیج دیں. ہم یہ ناظرین کو بار بار یہ والا میسیج پہنچائیں گے, کیونکہ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے مسلمانوں کو ہی یکجا نہیں کیا, بلکہ مسلمانوں کو, امریکن پولیٹیشین کو ان کے پلیٹ فارم پہ لے کر آیا ہے اور ان کو تقریر کرائی ہے. پاکستانیوں کے لیے جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں میں ہیں, یہ الگ سے آپ میسیج ہمیں. میری درخواست ہے, میری التجا ہے, ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں اکراس دا کنٹری پاکستانی ہیں, پلیز پلیز اپنے بچوں کے جو نیا جنریشن آپ کا آ رہے ہیں ان کے بارے میں سوچو. ہم جو ہے نا وہ تقسیم شدہ سیاست پاکستان کا یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا, بلکہ ہمیں یہاں نہیں وہاں بھی فائدہ نہیں ملے گا. اوکے, وی نیڈ ٹو ہیو اے کنسٹرکٹیو اسٹریٹجی یہاں کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. تو دوبارہ درخواست ہے کہ بھائیو بھول جاؤ یار, یہ پاکستانی جو تقسیم ہے ہمیں, پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے ہمیں, بھول جاؤ اس کو. لیٹس کم ٹوگیدر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. Beloved neighbors, colleagues, friends, and we're here to honor Muslim Heritage Month and to show support and solidarity with the community. That's it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hi, my name is Nabila Islam, Georgia State Senator and the first Muslim woman to be elected to the Georgia State Senate. I'm proud to be here today with the Voices of Muslims to celebrate Muslim American Heritage Month. The state of Georgia and Muslims have worked together in partnership to accomplish so many things, and we should be recognized for the value that we bring to our state. And I'm just really proud of the turnout and the wonderful people that showed up to support this event. It's incredible. It was bipartisan. It was different ethnicities, different religions, and I couldn't be more happy to be part of it. Well, earlier in my speech, I said when you're not at the table, you're on the menu. And I think it's so important that we stay activated, that we're involved in the political process, because we should be a part of the decision-making process. It's so important that we have a voice in our communities, whether that's being helpful to a campaign, running for office, showing up to city council meetings, your state legislature. Stay involved. It's so important. And if you ever have any questions, feel free to personally reach out to me. I am Lorraine Cochran Johnson, DeKalb County, Georgia, Super District 7 Commissioner. I'm excited to be here. It is always great to celebrate with my Muslim American friends. This is just extraordinary. This is my first time attending this particular venue, but it looks as though it has grown. And this is such a great time for us to come together. So very excited and looking forward to a stellar evening of celebration. As a Muslim American, I'm really proud to be here, representing my heritage and also my great party, Republican Party here. So it's my honor. My name is Arfin Chaudhry. Enjoy the event. I'm Representative Greg Kinner, District 101 up in Gwinnett County. So pleased to be here at the Muslim American Recognition Gala. And just want to add my consensus, my affirmation that the Muslim community is such a wonderful part of our
community, our state, our nation. They add so much value. They make us more American. So thank you for the opportunity to be here tonight. My name is Sarah Lopez, and I'm here with Gala, and I'm really thankful to be invited to attend today. We really want to support our communities, and this is a great way to do that, and very thankful to celebrate the Muslim Heritage Month with you. Thank you. Hey, I'm Johnny Christ. I've been the former mayor of the city of Lilburn, and our city is the most diverse city in the state of Georgia. And so many cultures come together, and I think it's just important to be a part of what's happening in the community and not just isolating our little community. So I'm here to say hello, to extend a welcome mat, to be able to put out a red carpet and say, let's all be in this together. Well, on behalf of the governing body of the great city of Forest Park and north of 19,000 residents, it is an amazing honor to be present today to celebrate the uniting of cultures. It's definitely needed, and more events like this. Anytime we get to commune in unity is an amazing day for society as a whole. Happy to be here. Lots of friends, it looks like. Going to be a good time tonight. We appreciate it. I'm happy to be here. I mean, look, I had Aunt Judy who was Lebanese. She made Mediterranean food and all the time. And I want to be here as a representative of the Republican Party of Georgia. I'm a national committee man for the Republican Party. And Muslim Americans fit right in as being Republicans, okay? And they agree with everything we're talking about, and I'm so happy to be here. I'm the first vice chair of the Gwinnett County Republican Party, and I am just thrilled to have been invited, and I'm excited to see what happens tonight. Should be a lot of fun. I'm Representative Ray Martinez. I represent Walton County and Gwinnett County. I'm so honored to be in the presence of so many great people. Look forward to a great event tonight. Thank you. The network, the diversity is great, and I just happy to be here. Thank you. So basically, my paintings over here are just essentially just some stuff I've made out of hobby. This one is just for practice, and then this one is also for practice. I made this one for the event in particular. So this theme for this painting is after a surah, essentially, where, you know, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about how the believers will be rewarded in heaven, how they're going to be able to have, you know, precious rewards such as jewels, clothes of silk. So I made this painting over here. I put cloth to symbolize the silk, and then I put jewels and everything here. And then I put the chapter and then the ayah verse of the surah as well. Thank you so much. Expecting great things out of this event. I'm awaiting just to hear a little bit more, thank you, about the Muslim community and what we can do to support you guys. So yeah, excited to be here, excited about the movement, and again, as she stated, I'm excited to see what it is that we can do to work together to enhance the community as a whole. So very excited to be here. Thank you for having me. Today's event putting together has been an achievement, and Muslim American Heritage Month, it's an achievement in itself. We are a proud member of the American society, and we look forward to growing this event coming year on year. So we're really excited to be here because we brought our work here. I'm a painter, sculptor, artist. So my paintings are inside. So I'm really excited about that. This is my friend Afrin. Hi, I'm Afrin Kuntmari. We're so honored to be here. I am so happy and thankful to the Voice of Muslims who did this happen. This wouldn't have been possible without them. So it's a team effort, and I'm very, very happy that we are here to celebrate Muslim American Heritage Month. And I'm an artist. These are my paintings. Thank you. It's wonderful to see so many people here, and I'm excited to hear from the speakers and enjoy the program. Good afternoon. My name is Karima Hanifa. I am a community organizer and advocate, and I am here as a guest of Commissioner Khadija Abdurrahman, and I am excited to be here as an opportunity to just be very social, especially coming out of COVID and, you know, just the pandemic in general, and just having an opportunity to be in a room with such greatness. Tonight's event on the Muslim Heritage Month that was introduced, organized by Voices of Muslim.
I think this is one of the greatest events that I have attended for Muslim Americans, and I applaud and commend the Muslim community, especially its leadership, the leadership of Muslim Voices, or Voices of Muslims, for organizing this, and not only organizing this, but also for introducing the Muslim Heritage Month to the state of Georgia. This is a remarkable event. This is an excellent event. This highlights Muslim contribution, their heritage, their culture, their history, and I'm very, very happy and pleased to be here tonight. इस वक्त एटलांटा में है और हमारी खुश नसीबी है कि पाक पैक के कुछ ज़िम्मेदारान हमारे पास हैं और उनसे हम बात करेंगे। ये अच्छा मौका है क्योंकि एक साथ इतने लोगों का मिलना मुश्किल है, तो मैं वन बाय वन उनसे पूछूंगा कि यहाँ की पॉलिटिक्स पाकिस्तान के और पाकिस्तान को किस तरीके से जो है आप जो है अगले लेवल पे ले जा सकते हैं एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी। और पाक पैक जो है मैं काफ़ी अरसे से वाशिंगटन में कवर करता आ रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर बताएं कि अमेरिका और पाकिस्तान को किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, मेरा नाम मुंजर नकवी है और मैं पाक का जॉर्जिया चैप्टर की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे एक गोल है तो कोई यूनिटी ब्रिंग होए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, और we want to make sure that the younger generation is also politicalized, that they take the political process in the United States more seriously. It is very important for us to be more consistent and persistent. So it's very important for our community. We are a very highly educated community, but we are not a politically active community. We need to change that as a young generation. We need to support our candidates and just show them that we have a voice too. We have an influence too. Therefore, we need to seize that moment to take advantage of that opportunity. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमज़ा, मैं यहाँ फिजिशियन हूँ इन द एटलांटा एरिया। तो जैसा मुंजीर ने बात की कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे यहाँ पे जो पाक है इसके बैकग्राउंड इज़ लाइक अ पॉलिटिकल फोरम, जो कि द पर्पस इज़ टू रेज द काइंड ऑफ सम पॉलिटिकल इश्यूज़ फॉर विच वी कैन देन काइंड ऑफ connect with Pakistan. और उसमें ये होता है कि it's very important as Munzir mentioned कि we need to kind of be politicized and engage with local lawmakers here, congressmen, so that we can raise our voice at the highest level, ताकि फिर वो जो यहाँ जो policies बनती हैं वो फिर हमारे फेवर में जाएँ। तो इसका ये मकसद है, और इसमें वो ज़रूरी है कि सारे जो हमारी यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी एटलांटा में ख़ास तौर पे वेरी एजुकेटेड यंग कम्युनिटी है, तो the more we politicize them, engage them, so the better that will be for our community here, and then to engage with the Pakistani policies and lawmaking. So, Assalamu alaikum. My name is Saqib Chaudhry. I'm a businessman here in Atlanta, Georgia. The reason we initiated this Georgia chapter of PAC, the PAC, just a little background, has been established since the late 1980s, and the need for this chapter is at the grassroots level. We need to have a voice at the table. There are so many issues that concern Pakistani Americans, Pakistani Atlanta and Georgia community, so we need to bring those to the forefront, whether it's related to business, import-export, or related to the immigration issues. So our job is to basically bridge the gap between the policymakers and the community of Pakistani community in Atlanta. So that's our job as PAC Georgia chapter. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असफंदिया राशिद है, और जैसे कि मेरे कोलीग्स ने कहा कि वी नीड टू बिल्ड द ब्रिज बिटवीन द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड विद द पाकिस्तानी कम्युनिटीज़, ताकि हम जितने भी हमारे पाकिस्तान की कम्युनिटी के लोगों के इश्यूज़ हैं हम उसको फ्रंट पे ला सकें, उसको हम उसको स्प्रेड कर सकें दैट दिस इज़ आवर इश्यूज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पाकिस्तान के पेशावर शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे ये इवेंट बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि यहाँ पर मुझे दुनिया के तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक के मुसलमानों से मिलने का मौका मिला। ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और साउथ एशिया के बहुत सारे ममालिक के मुसलमान यहाँ इकट्ठे हुए, और हमें बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी इनकरेजमेंट हुई कि यहाँ पर मुसलमानों की अमेरिका में बड़ी अच्छी तादाद है। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ कराता चलूँ। मेरा नाम फ़ाहद ख़ान है और मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ वॉइसेस ऑफ मुस्लिम का, जो ऑर्गेनाइजेशन होस्ट कर ये इस इवेंट को, और मैं आपका और कैपिटल टीवी के तमाम स्टाफ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो इतने दूर से आए हमें कवर करने के लिए। ये जो इवेंट है इसके लिए हमारे कई महीनों की मेहनत इसमें शामिल है, दिन और रातों की,
اور ایک ایک آفیشلس کو جا کے بتانے کی. اس لیول کا ایونٹ اس سے پہلے جارجیا میں نہیں, پورے امریکہ میں اس لیول کا ایونٹ آرگنائز نہیں کیا گیا اس لیول پہ, جہاں آپ کو 100 کے قریب آفیشل تینوں برانچز سے, لیجسلیٹو, جوڈیشری اور ایگزیکٹو برانچ سے, یو ایس سینیٹر سے لے کے ایک میئر تک, ہر بندہ یہاں موجود تھا. مسلمز تمام دنیا سے انکلوڈنگ پاکستان, بوسنیا, برمیز, ترکش اور افریقن امریکن مسلم, تو ہر گروپ کے مسلم بھی یہاں موجود تھے, اور اس طرح کے ایونٹ اس سے پہلے یہاں کہیں نہیں ہوا. بالکل, اور ہم نے دیکھا کہ سینیٹر صاحب نے بھی بڑی تعریف کی, اور باقی جو لوگ تھے مختلف بڑے فرینڈلی قسم کا جو ہے انوائرمنٹ دیکھا ہم نے گورنمنٹ آفیشلز کا. تو کیا اب مسلمس اور گورنمنٹ آفیشلز یہاں بہت زیادہ فرینڈلی ہیں؟ اس کے لیے ہم نے یہ جو محنت سٹارٹ کی تھی, اس کے لیے ہمیں 2 سال لگے اس چیز پہ. تو مختلف چیزیں ہم نے کی, ہم نے پروگرامز کیے, اسلام دا انٹولڈ سٹوری, جس میں ہم نے ہسٹورین بلائے جنہوں نے ان کو بتایا لوگوں کو کہ یہ ابھی 200 سال ہوئے ہیں جس میں لوگوں کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اسلام کے بارے میں. اس سے پہلے مسلمانوں کی ہسٹری 8 سینچری سے لے کے 18 سینچری تک مسلمان ساری دنیا پہ راج کر رہے تھے. لوگ مسلمانوں کو ایز اے رول ماڈل دیکھتے تھے. پوری دنیا میں انکلوڈنگ امریکہ کی جو کیپٹل بلڈنگ ہے, یہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, ان کی جو آرکیٹیکٹ ہے وہ مسلمانوں سے انسپائر ہو کے کیا گیا تھا. تو ہم نے برج بلڈنگ کی, ہم نے انٹرفیتھ افطار ڈنرز کیے. ہر کاؤنٹی میں کاؤنٹی کے جو کمشنرز ہیں اور کاؤنٹی میں جتنے 8 سے 10 سٹیز ہیں, جیسے پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ضلع ہے, اور ضلع کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سٹیز ہیں ان کے تمام میئرز کو, پولیس چیفز کو, کمشنر کو ہم نے ڈنرز پہ بلایا, افطار ڈنر پہ, اور ان کو ایجوکیٹ کیا اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں, اور ان کو بتایا کہ مسلمانوں کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں. 18ویں صدی میں بلالی محمد جو جارجیا میں آیا تھا, جب انگریزوں نے 1812 میں اس ایریا پہ حملہ کیا تو مسلمان نے باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کے اس ملک کو ڈیفینڈ کیا. اور 1770 میں مسلمان تھا واشنگٹن, جارج واشنگٹن کی قیادت میں, امریکہ کے بننے سے بھی پہلے وہ امریکن آرمی میں تھا ورجینیا میں. اور آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی, اس وقت 5000 سے زیادہ مسلم امریکن اس ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں, اور امریکن یونیفارم فورسز میں, یو ایس آرمی میں اپنی جاب سر انجام دے رہے ہیں. واو, زبردست. ناظرین, یہ ہے مسلمانوں کا پازیٹیو امیج, جو 11 ستمبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے جو ہے جو یہاں کی پولیٹکس میں ہے اس میں شامل ہی نہیں ہوا, بلکہ جو لوگ آلریڈی تھے یہاں پر ان کو اپنا گرویدہ بنا دیا. کوئی آخری میسج ہمارے ان لوگوں کو جو ابھی تک ووٹ رجسٹر نہیں کروائی ہے, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ انتہائی ضروری بات آپ نے کی ہے. جو ووٹ ہے وہ آپ کی پاور ہے, اس سے آپ الیکٹ کرتے ہو کہ آپ کو کس نے ریپرزینٹ کرنا ہے, کس نے آپ کا ڈیسیجن کرنا ہے. ہم 2 چیزوں پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے. ایک ہے ہمارا فوکس ووٹر رجسٹریشن پہ کہ ووٹر لوگ رجسٹر کریں اور ووٹ کرنے کے لیے جائیں, اور دوسرا جو ہم نے چینج کیا ہے وہ ہے کہ آپ الیکشن کے لیے رن کریں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ امریکہ میں اسٹیٹ کیپٹل, جو جیسے پاکستان میں پنجاب سندھ سرحد اسمبلی ہے, اس میں 80 سے زیادہ مسلمان لوگ ہیں, اور اس میں 24, 25, 26 اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 30 سال اس ایج کے ہیں. تو ینگسٹر مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان سٹی لیول پہ, کاؤنٹی لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ الیکشن کانٹیسٹ کریں اور اس ملک کو ریپرزینٹ کریں. یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ووٹ بھی کریں اور الیکٹڈ آفس کے لیے رن بھی کریں. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North